شبانہ نوید صاحبہ نے کینیڈا سے ہمیں یہ بھجوایا ہے کہ عورتوں کے نماز کے تعلق میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ جو ہے نئی مساجد جو ہیں وہ بنتی ہیں. کہتی ہیں کہ اگر کوئی مسجد زیر تعمیر ہے تو اس کے نقشے کے حساب سے، پلاننگ کے حساب سے عورتوں کے لیے کس جگہ نماز کی ادائیگی کے لیے حصہ مخصوص کرنا اسلامی نقطہ نظر سے زیادہ بہتر ہے، کہ وہ دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، یا بالکل پیچھے ہونا چاہیے. حدیث میں اس کی وضاحت مل جاتی ہے تو کیا آپ فرماتے ہیں؟ حدیث میں جو اصل حکم ملتا ہے اور جس کو فقہا بھی جس پہ متفق علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی جگہ مردوں سے پیچھے ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ اس لیے ایسی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خاص طور پہ مسجد نبوی میں، وہ چونکہ کوئی بہت زیادہ بڑا مسقف حصہ نہیں تھا، بہت بڑی مسجد نہیں تھی، الگ الگ حصے، ایک ہال، ایک کمرہ تھا، تو اس میں اور اس طرح پارٹیشن ہونا بھی مشکل تھی اس وقت ان حالات کے لحاظ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے آگے مرد ہوں، اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوں، اور اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوں. یہ ہے عام طریقہ جو اس زمانے میں رائج تھا. لیکن اس کے بعد جب حالات ایسے ہوئے تو مختلف وقتوں میں مختلف اطراف میں دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، اوپر بھی، نیچے، اب تو نیچے بھی اور پیچھے بھی، جی پیچھے بھی، یہ مختلف جگہوں پہ رہے ہیں. اگر ہم اس زمانے کا تو شاید ہمارے پاس بہت زیادہ نہ ہو، تو اس دور میں بھی ہم دیکھیں تو قادیان سے ہم شروع کرتے ہیں. تو قادیان میں مسجد اقصیٰ میں کچھ عرصہ پہلے، یعنی جو اوائل میں دیکھا جائے پارٹیشن سے پہلے، تو قادیان میں جو بزرگ بتاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں بائیں طرف عورتوں کی جگہ ہوتی تھی، اور مسجد مبارک میں دائیں طرف. اور اب جو اگر ناظرین جانتے ہیں جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اب بھی جو بیت الفکر وغیرہ ہے، اور بیت الذکر اور بیت الفکر وغیرہ ہے، غالباً بیت الفکر، اس میں جو بیت الدعا سے پہلے جو کمرہ آتا ہے اس میں عورتوں کے لیے انتظام ہوا کرتا تھا، اور مین مسجد میں مردوں کا انتظام ہوتا تھا. اگر ہم ربوہ میں دیکھیں تو ربوہ میں اوائل میں اور اب کچھ عرصہ پہلے تک بھی مسجد اقصیٰ میں، جب مسجد اقصیٰ بنی تو اس میں ویسے تو عورتوں کے لیے دائیں اور بائیں اور پیچھے اوپر گیلریاں بنی ہوئی تھی، لیکن وہ جگہ کم تھی، اس لیے بائیں طرف عورتوں کے لیے وہ اس میں ڈویژن کر کے، پارٹیشن کر کے مین ہال کے درمیان وہ پیچھے تک صحن تک پارٹیشن ہو جاتی تھی، اور وہاں پہ عورتوں کے لیے وہ جگہ مخصوص کر دی جاتی تھی. اسی طرح مسجد مبارک میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ جو نئی پہلی کے جو اس میں اوپر گیلریاں تھیں، لیکن اب جو ہے اب بھی اوپر گیلریاں ہیں، لیکن وہ پچھلے حصے میں ہیں، اور دائیں بائیں پیچھے پورا حصہ جو اوپر ہے وہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے. یہاں پہ اگر ہم بیت الفتوح میں دیکھیں تو اس میں نیچے پورا ہال جو ہے، اوپر والا ہال مرد اس میں نماز پڑھتے ہیں، نیچے والے ہال میں عورتیں پڑھتی ہیں. اور مسجد مبارک، مسجد فضل میں دیکھیں تو اس میں الگ ہال ہیں. مسجد نصرت ہے وہ دائیں طرف ہے، مین ہال کے دائیں طرف بنتا ہے، اور جو محمود ہال ہے وہ مین ہال سے پیچھے بنتا ہے. تو یہ اصل میں تو دیکھنا، یہ اب اس میں کوئی ایسی بنیادی طور پہ اس کی بھی میں نے وجہ بیان کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک بیریئر جو حضور نے فرمایا وہ بچوں کی صفوں کا تھا، کہ پہلے مرد اور درمیان میں بچے آ جائیں پھر عورتیں، کوئی ایک پردے کی ایک کیفیت. تو جیسے لوگوں کو میسر ہو تعمیر کرتے وقت، جہاں پہ عورتوں کے لیے جگہ آسانی سے ان کے لیے ہو، بنانی آسان ہو، وہ بن سکتی ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. شرعی لحاظ سے کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی خاص حصہ جو مخصوص کیا جائے. جی ٹھیک ہے.